أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل آیت نمبر 22. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ترجمہ: تمہارا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے، لہذا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہے. تفسیر: یعنی آخرت کے انکار نے ان کو اس قدر غیر ذمہ دار، بے فکر اور دنیا کی زندگی میں مست بنا دیا ہے کہ اب انہیں کسی حقیقت کا انکار کر دینے میں باک نہیں رہا، کسی صداقت کی ان کے دل میں قدر باقی نہیں رہی، کسی اخلاقی بندش کو اپنے نفس پر برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں رہے، اور انہیں یہ تحقیق کرنے کی پرواہ ہی نہیں رہی کہ جس طریقے پر وہ چل رہے ہیں وہ حق ہے بھی یا نہیں. آیت نمبر 23. لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرین. ترجمہ: ظاہر بات ہے کہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں اور وہ بھی جو وہ علل اعلان کرتے ہیں. وہ یقیناً گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تفسیر: یہاں سے تقریر کا رخ دوسری طرف پھرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں جو شرارتیں کفار مکہ کی طرف سے ہو رہی تھیں، جو حجتیں آپ کے خلاف پیش کی جا رہی تھیں، جو ہیلے اور بہانے ایمان نہ لانے کے لیے گھڑے جا رہے تھے، جو اعتراضات آپ پر وارد کیے جا رہے تھے، ان کو ایک ایک کر کے لیا جاتا ہے اور ان پر فہمائش، زجر اور نصیحت کی جاتی ہے. آیت نمبر 24. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. ترجمہ: اور جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا بات نازل کی ہے تو انہوں نے کہا کہ گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے. تفسیر: فرسودہ کہانیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا جب اطراف و اکناف میں پھیلا تو مکے کے لوگ جہاں کہیں جاتے تھے ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے ہاں جو صاحب نبی بن کر اٹھے ہیں وہ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ قرآن کس قسم کی کتاب ہے؟ اس کے مضامین کیا ہیں؟ وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے سوالات کا جواب کفار مکہ ہمیشہ ایسے الفاظ میں دیتے تھے جن سے سائل کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کے متعلق کوئی نہ کوئی شک بیٹھ جائے، یا کم از کم اس کو آپ سے اور آپ کی نبوت کے معاملے سے کوئی دلچسپی باقی نہ رہے. آیت نمبر 25. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. ترجمہ: ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کے پورے پورے بوجھ بھی اپنے اوپر لا دیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں یہ کسی علم کے بغیر گمراہ کر رہے ہیں. یاد رکھو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لاد رہے ہیں. تفسیر: یعنی اللہ کے کلام کو افسانہ قرار دے کر انہوں نے جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان کے ایسے گناہوں کا بوجھ بھی ان پر لادا جائے گا جو انہوں نے ان کے زیر اثر آ کر کیے. آیت نمبر 26. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ترجمہ: ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کے منصوبے بنائے تھے، پھر ہوا یہ کہ منصوبوں کی جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکا، پھر ان کے اوپر سے چھت بھی ان پر آ گری اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ دھمکا جس کا انہیں احساس تک نہیں تھا. تفسیر: قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے اسی طرح کی چالیں چلی تھی، اسی طریقے سے ہمارے نبیوں کی مخالفت کی، ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کی. فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، تو اللہ تعالی حملہ آور ہوا ان کے قلعوں پر، ان کی گھروں پر، ان کی جڑوں سے. یعنی اللہ کا حکم جو آیا
تو وہ ان کی جڑوں پر بنیادوں کے اوپر آ کر اور بنیادوں سے اسے اٹھا کر ان کے گھروں کو اور ان کی قلعوں کو تلپٹ کر دیا. فخر علیہم السقف، پھر اس کی چھت ان کے اوپر آ گئی. یہی جو جعل عالیہا سافلہا ہم پڑھ چکے ہیں، جو سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے ضمن میں. اور یہ بہت سی قوموں کے ساتھ ایسے عذاب آئے ہیں. یہ نہ سمجھیے، یہ تو چونکہ قرآن مجید میں آپ کو بتا چکا ہوں، صرف انہی اقوام کا تذکرہ ہے کہ جن سے اہل عرب واقف تھے. انہی کے آس پاس، کوئی جنوب میں، کوئی شمال میں، کوئی مغرب میں، کوئی آس پاس جو قومیں آباد تھیں، ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے. ورنہ یہ کہ رسول اور بھی آئے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کی طرف ہم نے ہادی بھیجے. چنانچہ ہندوستان میں بھی جس علاقے میں جو اب ہریانہ کہلاتا ہے وہ ضلع حصار، اس میں مختلف مقامات پر تھیڑ تھے بڑے بڑے، یعنی سیاہ رنگ کی راکھ کے ٹیلے بڑے بڑے. ان کو کھودتے تھے، ان میں سامان نکلتا تھا. معلوم ہوتا تھا یہ بستیاں تھیں کبھی کسی زمانے میں، اور ان کے اوپر یہ عذاب الہی آیا، جیسے پومپیائی پر آیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاوا برسا اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس لاوے کے اندر دب گئی. اسی طریقے سے اس علاقے میں کوئی رسول آئے ہیں. اور سرسوتی دریا یہاں کا ہوتا تھا بہت بڑا، وہ دریا بھی غائب ہو گیا ہے. دریائے گنگا جو ہے ہندوؤں کے نزدیک جو مقدس ہے، یہ بہت بعد کی شے ہے. اصل جو ان کا مقدس دریا تھا وہ سرسوتی تھا، اور وہ غائب ہو چکا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. اب اس کی وہ تلاش کر رہے ہیں. یہی علاقہ ہے جس میں سے ہو کے وہ دریا سرسوتی گزرتا تھا. اور معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ مکاشفہ بھی ہے کہ یہ جہاں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر مدفون ہیں، یہ وہی علاقہ ہے مشرقی پنجاب کا. تو یہاں آس پاس کچھ مکاشفات، کچھ لوگوں کو 30 انبیاء دفن ہیں اس علاقے کے اندر. اور معلوم ہوتا ہے کہ رسول وہاں بھیجے گئے تھے. اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے، وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں، اور اب ان کے وہ تھیڑ کھڑے رہ گئے ہیں. وہ جو ہے بڑے بڑے ٹیلے ہیں جن کو اب کھدائی کر رہے ہیں تو نیچے سے بستیاں برآمد ہو رہی ہیں. تو یہ ہوتا رہا ہے. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ان کی جو عمارتیں تھیں ان کی بنیادوں کے اوپر اس نے حملہ کیا. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، اب ظاہر بات ہے نیچے سے بنیاد ہلا دی جائے گی تو چھت جو ہے سر کے اوپر آئے گی کہ نہیں. مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر عذاب آ دھمکا اس راستے سے جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا. آیت نمبر 27. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ترجمہ. پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کی خاطر تم مسلمانوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ اس دن کہیں گے کہ بڑی رسوائی اور بدحالی مسلط ہے آج ان کافروں پر. تفسیر. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا. پہلے فقرے اور اس فقرے کے درمیان ایک لطیف خلا ہے جسے سامعین کا ذہن تھوڑے غور و فکر سے خود بھر سکتا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا تو سارے میدان حشر میں ایک سناٹا چھا جائے گا. کفار مشرکین کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ ہوگا، اس لیے وہ دم بخود رہ جائیں گے اور اہل علم کے درمیان آپس میں یہ باتیں ہوں گی. یہ فقرہ اہل علم کے قول پر اضافہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خود بطور تشریح فرما رہا ہے. جن لوگوں نے اسے بھی اہل علم ہی کا قول سمجھا ہے انہیں بڑی تعبیروں سے بات بنانی پڑی ہے اور پھر بھی بات پوری نہیں بن سکی ہے. آیت نمبر 28. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. ترجمہ. جن کی روحیں فرشتوں نے اس حالت میں قبض کی جب انہوں نے اپنی جانوں پر کفر کی وجہ سے ظلم کر رکھا تھا. اس موقع پر کافر لوگ بڑی فرما برداری کے بول بولیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے. ان سے کہا جائے گا کیسے نہیں کرتے تھے؟ اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تفسیر.
اس سے معلوم ہوا کہ عذاب صرف ان لوگوں کو ہوگا جو کفر کی حالت میں مرے ہوں گے۔ اگر کوئی مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔